وقار علماء دین، دانش بران و علماء دین، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی العظیم الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث آدم بمن بے سر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرد بے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نرے یا غوث آدم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، قادریم نرے یا غوث آدم میزنم، رمز مرشد متقی مفتی آدم میزنم، رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار مہربان میں باواد بلند ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں، پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ دل کی گہرائی سے آپ سب کو مبارکباد ہے کہ تاجدار بغداد کانفرنس میں آپ حضرات بڑی تعداد میں تشریف لائے، سبحان اللہ۔ مبارکباد دیتا ہوں قائد اجلاس مفکر اسلام ناظم اجلاسات ہند قبلہ علامہ مولانا قاری محمد عالم رضا صاحب کو، استاذ علماء مرجع الفضلاء علامہ مولانا مفتی محمد تسلیم رضا صاحب کو، اور ان کے تمام ساتھیوں ہم نواؤں کو جنہوں نے جوان حسنوں اور بیدار جذبوں کے ساتھ یہ پاکیزہ جلسہ سجایا۔ آپ حضرات بڑی تعداد میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی توفیق سے ابھی تک آپ اس اجلاس پاک کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ تقریر تو مجھ سے پہلے آپ حضرات نے قائد اسلام مفکر دین و ملت خطیب الہند علامہ مفتی اشفاق احمد صاحب اللہ دامت ظلہ العالی سے بہت اچھے انداز میں سنی ہے۔ ایسی ہی تقریروں کی ضرورت ہے سماج کو۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کے چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تاجدار بغداد کانفرنس کے عنوان سے سجائے اس اجلاس میں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کے ایک مختصر سی تقریر کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ میری تقریر 2 پارٹوں میں ہوگی اور اس کا پہلا پارٹ ہوگا کہ ہمیں ولیوں کی ضرورت کیا ہے، اور دوسرے پارٹ میں ہم غوث اعظم محبوب سبحانی بڑے پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں محبتوں کا خراج پیش کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کی پریبھاشا کیا ہے؟ اس سلسلے میں سب سے اچھی بات وہ ہے جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن شریف کی اصطلاح اور احادیث طیبہ کی طرز کے مطابق ولی اللہ کا وہ نیک بندہ ہوتا ہے جس کی گردن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا پڑا ہوتا ہے اور اس کے دل میں خشیت مولا کا طوفان اٹھا ہوتا ہے، دل میں خوف خدا، گردن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پٹا۔ یہ 2 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہوگا۔ اب ولیوں کی قسمیں کیٹیگری الگ الگ ہیں، اس میں بہت درجے ہیں، اس کی ڈگریاں الگ الگ ہیں۔ تو اس پریبھاشا کی روشنی میں بالکل آشکارا ہے کہ ولی وہ نہیں ہوتا جو نیک نہ ہو، نمازی نہ ہو، روزے دار نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو۔ صرف صورت سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ولی ہے۔ کسی گورے چٹے کو دیکھ لیا جائے، اس کے فربہ بدن کو دیکھ لیا جائے اور یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ یہ ولی ہے، یہ غلط ہے۔ ہمارے سماج میں ایسے بہت پیر ہیں جنہیں قوم دھوئے پھر رہی ہے اور وہ انہیں ولی سمجھتی ہے، لیکن ایسے میاں لوگ جو نماز نہ پڑھیں، جو روزے نہ رکھیں، جو پیری مریدی کا کام کریں اور عورتوں میں خلط ملط کریں، وہ کسی بھی صورت ولی نہیں ہو سکتے۔ ولی کے لیے پہلی شرط علم ہے، علم نہیں ہوگا تو ولی نہیں ہوگا۔ ولی کوئی بھی جاہل نہیں ہوتا۔ ولی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، سارے نبیوں کو علم عطا فرمایا اور تمام ولیوں کو اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبیوں کا جس پاکیزہ پیغمبر کا ذکر بھی آپ کریں گے تو آپ کو قرآن شریف میں بھی مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے علوم کثیرہ عطا فرمائے۔ مثال کے طور پہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام پہلے نبی ابو البشر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا علم دیا کہ جنت ہی کے اندر مولا تبارک و تعالیٰ نے کئی لاکھ زبانوں میں انہیں ایکسپرٹ بنا دیا تھا، مسمیات کے علوم عطا فرما دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن شریف میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو یعنی چیزوں کے نام اور مسمیات سب کے علوم عطا فرما دی، کئی لاکھ بھاشاؤں کا ایکسپرٹ بنایا۔ دنیا میں 2462 زبانیں بولی جا رہی ہیں،
مگر ہمارے بابا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام لگ بھگ 6 لاکھ بھاشاؤں میں ماہر تھے. سبحان اللہ. اور زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. پھر وہ دنیا میں بھیجے گئے. جب وہ دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کرشی میں ایگریکلچر میں ایکسپرٹ بنایا. زمینوں کی قسموں کی اللہ تعالیٰ زمینوں کی قسموں کا علم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں میں کیسے جوتا جائے, زمینوں کو کیسے بویا جائے, کیسے اوپر اس سے حاصل کی جائے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور دور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. پھر ان کے بعد نیتاری تشریف لے آئے. ہاں بیٹھیے. توجہ میری طرف رکھیے گا, توجہ رکھیے گا, اور میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. 1 گھنٹے میں دونوں حصے انشاءاللہ اپنی تقریر کے پورے کروں گا. سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ لے لیجئے پاکیزہ نام ہے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام. یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, رسول ہیں, بے شک اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے جلیل القدر رسولوں میں ان کا ایک نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا علم عطا فرمایا, ایسا علم عطا فرمایا کہ اس زمانے میں اس علم کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے اس زمانے میں انہوں نے کشتی بنا لی, جس زمانے میں کشتی بنانے کا تصور بھی لوگوں کے پاس نہیں تھا. اور اتنی لمبی چوڑی کشتی بنائی, اللہ نے ایسا علم انہیں دیا, اتنی لمبی چوڑی کشتی انہوں نے بنائی کہ اس کشتی کے کچھ حصے سائنس والوں کو آج کی دنیا میں ترکی کے پہاڑوں پہ ملے ہیں. تو سائنس والے بھی حیران ہیں کہ نوح نے اس زمانے میں اتنی لمبی چوڑی کشتی کیسے بنا لی تھی, مگر یہ علم تھا جو اللہ نے دیا. سبحان اللہ. ایسے ہی جناب والا آپ حضرت داؤد کے پاس آئیے. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں جناب والا, اللہ کے نبی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ایسا علم انہیں دیا. اللہ خود فرماتا قرآن شریف میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. اللہ فرماتا اور ہم نے داؤد کو زرہ گری کا علم عطا فرمایا. سبحان اللہ. ایسا علم دیا جناب والا, انہیں بھٹی اور بھٹے کی ضرورت نہیں تھی, انہیں خیرات مشینوں کی ضرورت. ہائی فائی ٹیکنالوجی کا مالک بنا دیا تھا وہ جناب والا, ہائی فائی ٹیکنالوجی کا مالک. یعنی وہ لوہے کو لیتے تھے ہاتھ میں, نہ بھٹی کی ضرورت, نہ بھٹے کی ضرورت, نہ خیرات مشین کی ضرورت. اگر انہوں نے لوہے کو لے کے ایسے پٹ دیا رسی کی طرح تو سریا بنا ڈالا, اور جناب والا انہوں نے انگلیوں کو اگر ٹیڑھا کر دیا تو اینگل بنا ڈالا, نٹ بولٹ بنا لیا, انہوں نے سب کچھ بنا لیا. وہ ہائی فائی ٹیکنالوجی کے مالک تھے حضرت داؤد. اللہ نے انہیں علم سے جناب والا مالا مال کیا. پھر آپ آ جائیے, یہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. ایسا علم دیا اللہ نے, ایسا علم دیا اللہ نے سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو کہ تم رات میں کوئی بھی خواب دیکھ لو اور صبح کو حضرت یوسف کے دربار میں آ جاؤ. تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اپنے علم کی روشنی میں رات کے خوابوں کا ٹارگٹ بتائیں. زندہ باد, زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ بغداد کانفرنس. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ. نبی بغیر علم کے ہوگا نہ ولی بغیر علم کے ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے کوئی جاہل پیر پھر رہا ہے, لٹے یاد نہیں ہے, کھا یاد نہیں ہے, اور جناب بی سی ڈی کچھ بھی نہیں معلوم ہے, اور جناب والا پیر بنے گھوم رہے ہو, تم انہیں ولی بنا رہے ہو, تو جناب وہ ولی نہیں ہو سکتے. علم چاہیے ہی چاہیے. حضرت آدم کے پاس علم ہے, حضرت نوح کے پاس علم ہے, حضرت داؤد کے پاس علم ہے, حضرت یوسف کے پاس علم ہے, اور جناب والا حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے میڈیکل کا سورما بنا دیا تھا. میڈیکل کا سورما.
انہیں ٹیبلیٹ کی ضرورت نہیں تھی، انہیں جناب والا کے لیے کیپسول دینے کی ضرورت نہیں تھی. اندھے کو جناب والا ایسے ہاتھ رکھ کے اندھے کی نابینائی دور فرما دیا کرتے تھے. ہاتھ رکھ دیا اندھا صحیح ہو گیا، ہاتھ رکھ دیا کوڑی صحیح ہو گیا، ہاتھ رکھ دیا بڑی بیماری والا صحیح ہو گیا، ہاتھ رکھ دیا سفید داغوں والا صحیح ہو گیا. خود فرماتے ہیں قرآن شریف میں، اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. میں اندھے کو اور نابینا کو، میں کوڑھی کو، میں جذامی کو اور میں سفید داغ والے کو اپنے ہاتھوں سے اچھا کر دیتا ہوں، مردے کو اللہ کے حکم سے کھڑا کر دیتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خطیب الہند علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ زندہ باد. علم ہے، زندہ باد. زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. ضرورت علم کی ہے، ضرورت جناب والا شکشت ہونے کی ہے. بغیر علم کے جناب کوئی سا دین طے نہیں کر سکتے. نہ دین کا کوئی دین طے ہو سکتا ہے اور نہ کوئی دنیا کا دین طے ہو سکتا ہے. بغیر علم کے نہ دنیا میں فراوانی، نہ دنیا میں جناب والا وکاس کر سکو اور نہ آخرت میں جناب والا بغیر علم کے جناب والا آخرت کی منزلوں کو پار کر سکو. اللہ کو پہچاننے کے لیے بھی علم چاہیے. اللہ کو پہچاننے کے لیے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ سے علم والے ہی بندے ڈرتے ہیں. جس کے بعد علم ہی نہیں ہے وہ اللہ سے کیا ڈرے گا جناب والا. جیسے ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے پاس علم نہیں ہے، کوئی سا بھی تار تھما دو اس کے ہاتھ میں، کیا مثال ہے. کوئی سا بھی تار 11,000 لائن پہ تھما دو جناب والا، یا اس کے کم جتنا پاور کی بجلی کی لائن کا تار، کوئی سا بھی تار بچے کے ہاتھ میں دے دو، بچہ پکڑنے کا علم ہی نہیں ہے. اور جس کے پاس علم ہوگا وہ جان لے گا کہ اس تار میں ہلاکت ہے، اس سے موت ہو جائے گی. اس لیے جناب ایک مثال دی ہے، تم سمجھ گئے ہوگے کہ علم والے ہی اللہ سے ڈر سکتے ہیں، بغیر علم والا جاہل اللہ سے ڈر نہیں سکتا. اس لیے جناب والا اللہ کے ڈر کے لیے بھی علم چاہیے، آخرت کے لیے بھی علم چاہیے اور دنیا کے لیے بھی علم چاہیے. اسی لیے مولا نے تمام انبیاء و مرسلین کو علم عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے علم دیا اور ہمارے نبی کو سبحان اللہ بہت اچھے بہت اچھے. ہمارے نبی کو کیسا علم دیا؟ سبحان اللہ. اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو تو جناب والا ما کان، یعنی جو کچھ ہو گیا اس کا بھی علم عطا فرما دیا. وما یکون، اور جو کچھ ہوگا قیامت تک اللہ نے سارے علوم مصطفیٰ کو عطا فرما دیے. بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کے یہ کہنا چاہوں گا کہ علم میں کہتے ہی رہتا ہوں، اس بات کو یہاں بھی کہوں گا کہ علم تو پھیلا ہی نبی کی وجہ سے. علم تو دنیا میں پھیلا ہی کس کی وجہ سے؟ نبی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے. یہ بات نوٹ کرنے کی یاد رکھ لو، کس کی وجہ سے پھیلا علم؟ حضور کی وجہ سے. سماج میں حاجی فراست صاحب توجہ چاہوں گا، بعد میں کھلا لینا، بیٹھو، مہمان ہیں ہمارے، تھوڑی دیر سننے دو ان کو بھی. ایسے موقع کبھی کبھی ملتے ہیں ان کو بھی اور ہم کو بھی. کھانا پینا ہو جائے گا انشاءاللہ. بڑی محبت کے ہیں صاحب، جو آ رہا ہے کھانے بغیر کھائے بات کرنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے صاحب اور اس کا صلہ عطا فرمائے. میں ایک گھنٹہ زیادہ نہیں لوں گا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی کہ علم تو پھیلا ہی نبی کی وجہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے بتاؤ؟ کیونکہ جب تک نبی نہیں آئے تھے 1,24,000 نبی آ چکے تھے، ان کی جنتا، ان کی قوم، ان کی امتیں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ہمارے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے لگ بھگ 4,500 سال کے بعد.
کتنے سال کے بعد؟ کتنے سال کے بعد؟ 4.5 حضرت آدم آ گئے ہیں 4,500 سال پہلے، اور 4,500 سال میں نبی بھی آئے ہیں، امتیں بھی آئی ہیں، مگر کسی امتی کو، امتیوں میں اللہ نے علم کا اجالا عام نہیں کیا تھا، اسی لیے کوئی امتی بجلی نہ بنا سکا، کسی کا امتی مائک نہ بنا سکا، کسی کا امتی آگے نہیں بڑھ سکا، 50 منزلہ عمارت نہیں بنا سکا، ہائی وے نہیں بنا سکا، بائی پاس نہیں بنا سکا، وہ جناب والا ٹرین نہیں بنا سکا، پلین نہیں بنا سکا، وہ رڈار نہیں بنا سکا، وہ ہوائی جہاز نہیں بنا سکا، وہ چاند پہ نہیں جا سکا، اور ان 4,000 4,500 امتیوں میں جو سال گزرے ہیں، ان امتیوں میں سے کسی کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ زمین میں پیٹرول نکلتا ہے یا ڈیزل نکلتا ہے، کچھ بھی نہیں، انہیں تو بس آئے اور پتھر سے پتھر ٹکرایا، آگ نکالی، ڈبیا جلا لی اور چل گئی زندگی۔ مگر یہ کمال ہے ہمارے نبی کا۔ مشرف بھائی، ارے کمال ہے میرے نبی کا، بتاؤ سب دنیا کو، اگر دنیا تم سے یہ پوچھے what's the benefit of holy prophet to this mankind، اگر ایک یہودی تم سے پوچھے نبی کا کیا فائدہ ہے تو سینہ چوڑا کر کے کہو، ایک عیسائی پوچھے محمد کا کیا فائدہ ہے تو سینہ چوڑا کر کے کہو کہ اس پورے سنسار میں اگر علم کا اجالا پھیلا ہے تو نبی کے آنے کے بعد پھیلا ہے، مصطفیٰ کے مان سمان میں پھیلا ہے۔ In respect to holy prophet of Islam، مصطفیٰ کے مان سمان میں اللہ نے پوری دنیا میں علم کا اجالا پھیلا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ بغداد کانفرنس، علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، واہ واہ۔ ارے کیا عجیب بات ہے دلی واسیوں، 11.5 12 فٹ کا آدمی، شاعر اسلام، توجہ مولانا عالم صاحب، 11 فٹ کا 12 فٹ کا آدمی کچھ نہیں کر سکا، اس لیے کہ علم ہی نہیں تھا، اور یہ 5.5 فٹ کا، کیا بات ہے، 5.4 5.6 5.7 اس نے کمال کر دیا۔ یہ جناب والا 11 فٹ کا آدمی یہی کہتا ہے کہ ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا، ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا، ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا، مگر جناب والا اس 5.5 فٹ کے آدمی نے کیا کمال کر دکھایا، ہواؤں کو پکڑ کے اپولو اور MRF کے ٹائروں میں بند کر دیا اور پوری دنیا کو یہ کمال ہے۔ اور جناب والا ایسی کرنی ڈانٹ لگا دی، ہوا کو نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملا، اور اگر ہوا نے کوئی بائی پاس ڈھونڈ بھی لیا باہر آنے کا تو اس نے کھڑے کھڑے پنچر جوڑ دیا، اور ایسا پنچر کے ہوا کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ ٹائر میں سے نکل سکے۔ جناب والا وہ ایسے ہی دیکھتے ہوئے رہ گئے۔ کمال ہے اس علم کا جو علم میرے نبی کے بعد پھیلا ہے۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں، نبی سے پہلے کوئی کالج نہیں، نبی سے پہلے کوئی میڈیکل کالج نہیں، نبی سے پہلے کوئی یونیورسٹی نہیں، نبی سے پہلے کوئی اسکول نہیں، نبی سے پہلے کوئی شکشا کا سنستھان نہیں۔ جناب والا لوگ شکشا 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 چلاتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں شکشا کی بنیاد ہی ہمارا مصطفیٰ ہے، تعلیم کی بنیاد ہی ہمارا نبی ہے، بیس مصطفیٰ ہے، فاؤنڈیشن مصطفیٰ ہے، بنیاد مصطفیٰ ہے۔ اور اگر ایک بھی شکشا کا سنستھان نبی سے پہلے دنیا میں ہو تو مثال دو، آکسفورڈ یونیورسٹی آج کی ہے، کیمبرج آج کی ہے، ہارورڈ آج کی ہے، دلی یونیورسٹی آج کی ہے، نبی سے پہلے دنیا میں ایک یونیورسٹی کا نام بتاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ بغداد کانفرنس، علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، واہ واہ، زندہ باد۔ علم پھیلا ہی حضور کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے بھی علم کا اجالا عام نہیں کیا جائے گا۔ پہلے دھرتی کے پردے پہ اپنے محبوب کو بھیجوں گا، اسی لیے وہ کچھ نہیں بنا سکے، ٹرین بنا نہ سکے، پلین بنا نہ سکے، وہ کچھ نہیں بنا سکے، وہ جناب والا کچھ اس لیے نہیں بنا سکے کہ علم کا اجالا پھیلا نہیں میرے مولا نے۔ اللہ کی مرضی یہ تھی، اللہ کی مرضی یہ تھی جناب والا کہ پہلے محبوب آئے گا دھرتی کے پردے پہ، پھر علم کا اجالا عام کر دیا جائے گا۔ اسی لیے 12 ربیع الاول شریف کو ہمارے نبی تشریف لے آئے، سبحان اللہ، جب ہمارے محبوب تشریف لے آئے دھرتی کے، میری طرف توجہ کرو، میری طرف دیکھیے، میری طرف توجہ کریے، 12 ربیع الاول کو ہمارے نبی تشریف لے آئے، ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ آ گئے، وہ زمانے میں
میں چھا گئے, نبی آ گئے زمانے میں چھا گئے, ان کا بچپن دیکھا, دنیا بولی ہم نے بچے بہت دیکھے مگر حلیمہ کے بچے جیسا بچہ نہیں دیکھا. اور جب وہ جوان ہوئے اور گلیاں سجیاں گلیارے مہکے, آمینہ کے لال سے تو زمانہ یہ کہنے پہ مجبور تھا کہ ہم نے جوان بہت دیکھے مگر عبداللہ کے جوان جیسا جوان نہیں دیکھا. اور جب وہ 40 برس کے ہوئے ہیں, اللہ نے غار ہیرا میں بلایا اور غار ہیرا میں اللہ نے قرآن اتارا, جبرائیل آئے اور جیسے ہی حضرت جبرائیل آئے اللہ نے پہلے ہی دن قرآن اترنے کے پہلے ہی دن سرکاری فرمان جاری کر دیا میرے مولا نے. ڈیوائن اسٹیٹمنٹ واز دیر ان غار ہیرا. غار ہیرا میں ایک شاہی فرمان آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس فرمان میں ارشاد فرماتا ہے علم الانسان ما لم یعلم. مفہوم یہ ہے کہ آج ہم نے مانو سماج میں علم کا اجالا عام کر دیا. غور سے کہو سبحان اللہ. جب علم کا اجالا عام ہو گیا تو جیمز واٹ نے کوئلہ دیکھ کے ریل کا انجن بنا ڈالا, مارکونی نے ریڈیائی لہر کو گرفتار کر ڈالا, پھر تو جنانے والا 5.5 فٹ کے نے پلین بنا لیا, ہوائی جہاز بنا لیا, پیٹرول کا پتہ لگا لیا, ڈیزل کا پتہ لگا لیا, زمین کے خزانوں کا پتہ لگا لیا, مشینیں ایجاد کر لی, طرح طرح کی مشینیں. اور عالم یہ ہو گیا کہ چاند پہ چلا گیا, چاند پہ جانے کے سپنے دیکھے جانے لگے. اور اب تو جنانے والا خوش نصیبی سے ہمارا انڈیا بھی چاند پہ چلا گیا. مائی انڈیا از ناؤ آن دی مون. میرا بھارت بھی چاند پہ چلا گیا. حضرات محترم کرنا چاہتا ہوں اس وکاس کے پیچھے علم کھڑا ہے, علم کے پیچھے میرا نبی موجود ہے. حضرات یہ نبی ہے جس کے مان سمان میں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں 1,24,000 نبی آئے, علم کا اجالا ساتھ لے کے آئے. میرا نبی علم کا اجالا پھیلانے کا ذمہ دار ہو گیا اور خدا کی قسم ما کان وما یکون کا علم عطا فرمایا گیا. پھر جناب والا نبی چمکے اللہ کے نور سے, پھر مصطفیٰ جان رحمت نے چمکا دیا سارے صحابیوں کو. ذرا دور سے کہو سبحان اللہ. اس نور سے چمکے ابو بکر صدیق چمکے, عمر فاروق اعظم چمکے, عثمان غنی, مولا علی چمکے. 1,24,000 تم و پیش صحابہ کرام کی تاریخ ملتی ہے, وہ سب اس نور سے چمکنے لگے جناب والا. پھر صحابیوں کے نور سے تابعین چمکے اور تابعین سے تبع تابعین چمکے اور پھر اس نور سے جناب والا اللہ والے چمکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت غوث اعظم مصطفیٰ کے نور سے چمکتے ہیں, غریب نواز مصطفیٰ کے نور سے چمکتے ہیں, دلی کے نظام الدین, کلیئر کے علاء الدین, تاج الدین, حمید الدین, مجید الدین, فضل اللہ, حافظ شاہ جمال اللہ, بدایوں کے سلطان العارفین, چھوٹے بڑے سرکار کہ چھوٹا کے مکہ و مشرق جہانگیر سمنانی, وارث دیوا, دنیا بھر کے جتنے ولی ہیں, مجدد الف ثانی ہوئے یا جناب والا شمس الدین ترک پانی پتی ہوئے, بریلی کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہوئے, حجت الاسلام ہوئے, میرے مفتی اعظم ہوئے, جو بھی چمکا ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ کے نور سے چمکا ہے. دراصل نور اللہ کا ہے اور اس نور نے محمد کو چمکایا اور مصطفیٰ کے نور نے اپنے کو چمکایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. اب سوال ایک یہ ہے سبحان اللہ کہ میں ہی تو کہہ رہا ہوں نور ہے, قرآن کہہ رہا ہے نور ہے, حدیث کہہ رہی ہے نور ہے, مگر سائنس بھی کہہ رہی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ تم سائنس پر بہت یقین کرتے ہو تو جناب ایک مشاہدہ میرے پاس ہے سائنس والوں کا, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں نور ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ناسا کی ایک بہت بڑی ادھیکاری ہے, آپ نے نام سنا ہوگا, گوگل میں پڑھا ہوگا, اب بھی پڑھ سکتے ہو. سنیتا جی نام ہے ان کا, سنیتا ولیم. 6 مہینے سیٹلائٹ میں نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ نبی میں نور ہے, اللہ نور, نبی نور, یہ ہمارا دعویٰ ہے جی. نور نے سب کو چمکا دیا, بے شک ہمارا دعویٰ ہے. بے شک. سوال یہ ہے کہ ہے بھی یا نہیں, تو سنیتا ولیم جی کہتی ہیں, سنا دیں جی ارشاد ہو. بھئی ہمارا بھی یقین ہے, مگر دلیل کے طور پہ سائنس والوں کی بھی ایک دلیل مل گئی. وہ 6 مہینے سیٹلائٹ میں رہیں اور 6 مہینے سیٹلائٹ میں رہ کے جب وہ واپس آئیں, شی واز بیک, تو امریکہ کے سائنٹسٹوں نے ان سے پوچھا what did you see سنیتا during the visit to satellite, اوپر گئی تھی کیا دیکھ کے آئی ہو؟ تو کہنے لگی if I express what I witnessed you can't believe it.
جو ہم دیکھ کے آ رہے ہیں اگر بیان کرتے برداشت نہیں کر پاؤ گے. کہا کچھ تو بتا دو, تو کہنے کلوز دا ڈورس, دروازے بند کر لو. دروازے اس لیے بند کروا رہی تھی تاکہ بات پھیل نہ جائے. مگر عقل کے پجاریوں کو کون سمجھائے گا, خوشبو تو خوشبو ہے. لاکھ دیواریں بند کر لو, لاکھ دروازے بند کر لو, خوشبو تو پھیل کر ہی رہے گی. خوشبو کو پھیلنے کو روکنے کے لیے آج تک دنیا میں کوئی دیوار بنی ہی نہیں. کہنے کلوز دا ڈورس, دروازے بند کر لو. دروازے بند کروا لیے. اب ان سے پوچھا گیا اب بتائیے کیا دیکھ کے آئیے, تو کہتی ہیں we saw forms of light on the earth, whole earth was black and dark, darkness above darkness, but except Makkah and Medina. کہتی ہیں ہم نے اوپر سے لائٹ بھیجا اور پوری دنیا کے فوٹو لیے, ساری دنیا کے فوٹوگراف لیے. جب ہم نے ساری دنیا کے فوٹوگراف لیے تو ہم نے دیکھا کہ ساری دنیا میں کالے, ساری دنیا میں سیاہی سیاہی ہے, ساری دنیا کالی ہے, بلیک ہے, اندھیرا ہے. دنیا میں کہیں اجالے کا نام و نشان نہیں ہے. امریکہ کا پتہ نہیں, افریقہ کا پتہ نہیں, آسٹریلیا کا پتہ نہیں, کسی کا پتہ نہیں ہے, دلی کا پتہ, نہ بمبئی کا پتہ, نہ کلکتہ کا پتہ, نہ مدراس کا پتہ, جناب والا کسی کا پتہ ہے ہی نہیں. دنیا میں بالکل کالا پن ہے, سیاہی ہے. نہ بلڈنگیں دکھائی دیتی ہیں, نہ زمانہ جب پوری دنیا دکھائی دیتی ہے. تو کہتی ہے ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے دنیا کالی ہے, بلیک ہے, اندھیرا, اندھیرے پہ اندھیرا, اندھیرے پہ اندھیرا. مگر ہم نے اوپر سیٹلائٹ سے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ دنیا تو بالکل کالی ہے. امریکہ کا پتہ نہیں, افریقہ کا پتہ نہیں, آسٹریلیا کا پتہ نہیں, یورپ کا پتہ نہیں, کالی ہے دنیا, بلیک ہے دنیا. مگر اس بلیک دنیا کے پردے پہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دو مقام ایسے دیکھے جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹ رہے تھے اور نور کی شعائیں نکل رہی تھیں. زمین سے لے کے آسمان تک اجالوں کی ایک لائن بنی ہوئی تھی, ایک لکیر تھی. ہم نے پوچھا کون سے تھے وہ دو مقامات جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹتے تھے اور نور کی شعائیں بکھرتی تھیں. تو جواب دیا اے لوگوں, اس کالی دنیا کے پردے پہ وہ دو مقام جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹتے تھے, نور کی شعائیں بکھرتی تھیں, یا تو مکہ میں خانہ کعبہ تھا یا پھر مدینے میں گنبد خضرا تھا. دیکھا تو انہیں دو مقاموں پہ دیکھا ہے. نہ دلی میں اجالا, نہ ممبئی میں, نہ امریکہ میں, نہ آسٹریلیا میں, نہ یورپ میں اجالا جنانے والا ملا تو گنبد خضرا میں ملا. سبحان اللہ. یا یوں کہہ لو اے لوگوں, اجالا یا تو کعبے میں ہے یا پھر کعبے کے کعبے میں ہے. اس لیے کہ مکے میں لوگوں اگر کعبہ ہے تو مدینے میں کعبے کا بھی کعبہ ہے. اور دلیل یہ ہے کہ سب جھکتے ہیں کعبے کی طرف اور کعبہ آج بھی جھکا ہوا ہے مدینے والے مصطفیٰ کی طرف. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن اہل سنت حضور سیدنا امام احمد رضا محدث مجدد بریلوی فرماتے ہیں, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. اور کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. روشنی یا تو ادھر ہے یا ادھر ہے, تیسری طرف روشنی دکھائی نہیں دیتی. اللہ کے نور نے چمکایا ہے محمد اور رسول اللہ کو, اور محمد مصطفیٰ کے نور نے چمکا دیا بغداد والے کو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار بغداد کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد عمران حنفی صاحب قبلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کا مطلب روشنی بغداد میں بھی ہے, روشنی اجمیر میں بھی ہے, روشنی نظام الدین اولیاء کے دربار میں بھی ہے, روشنی صابر پاک کے یہاں بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ تم بیٹھے ہو دلی میں, پکارتے ہو صابر پاک کو, آئیں گے کہ نہیں, مدد ملے گی کہ نہیں. صابر پاک تو دور ہے یہاں سے, اعلیٰ حضرت بہت دور ہے یہاں سے, مخدوم کی چوچا اور دور ہے یہاں سے, ابو شاہ باری سے دیوا اور دور ہے یہاں سے. مجھے بتاؤ روشنی پہنچے گی یہاں تک؟ بے شک پہنچے گی. اور کیسے پہنچے گی میں آپ کو جناب ایک مثال دوں گا, اگر آپ سمجھ سکتے ہو تو دیکھو. چچا میاں کو ہو گئی کھانسی, چیک اپ کرانے گئے چچا, چیک اپ کرانے گئے تو کیا دیکھا, ڈاکٹر صاحب نے اندر لے لیا,
دیوار سے لگا کے کھڑا کر دیا، مشین کے پاس خود بیٹھ گئے، چچا میاں سے بولے تھوڑی اوپر رکھ لو، پلیٹیں لگا دی سینے پہ، اور پھر بولے جیسے میں کہوں ویسے ہی سانس روک لینا۔ چچا میاں کھڑے ہیں، دور ڈاکٹر صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب کے اسسٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں مشین کے پاس، اور پھر مشین کا انہوں نے سوئچ آن کیا اور کہنے لگے سانس روکو چچا۔ چچا نے سانس روک لی اور ایک جناب والا نور کا ایک تڑکا ہوا، ایک روشنی پھوٹی اور بولے آپ کا ایکس رے ہو گیا، آ جائیے، 1 گھنٹے کے بعد رپورٹ آئی، آپ خوش ہو جائیے، ٹی وی نہیں ہے، پرانی کھانسی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خوش ہو کے چچا میاں آ گئے، مگر میں کہنا چاہتا ہوں آپ پوچھ کے دیکھ لو چچا سے کہ چچا تمہارے سینے میں کوئی ڈاکٹر گیا تھا، ڈاکٹر کا اسسٹنٹ گیا تھا، کون گیا تھا جس نے پتہ لگایا کہ ٹی وی نہیں ہے، کھانسی ہے، کس نے پتہ لگایا؟ تو چچا کہیں گے کہ صاحب نہ ڈاکٹر کا اسسٹنٹ، نہ کوئی ہاتھ گیا، نہ کوئی نگاہ گئی، نہ کوئی نظر گئی، پھر گیا کیا؟ تو بولے جناب والا اس مشین سے کچھ شعاعیں اٹھی تھی، اس مشین سے کچھ کرنیں نکلی تھی، اور ان کرنوں کا ٹارگیٹ میرا سینہ تھا، کان بھی وہی تھا مگر کان پہ کوئی اثر نہیں، منہ بھی وہاں تھا، منہ پہ بھی کوئی اثر نہیں، پیٹ بھی وہی تھا مگر پیٹ کا بھی کوئی چیک اپ نہیں، صرف چیک اپ اتنے حصے کا تھا، چیسٹ ٹارگیٹ بنا ہوا تھا، چیسٹ یعنی سینہ۔ تو جناب والا سمجھ میں آ گیا کہ کرنیں نکلی اور اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کیا، ٹارگیٹ اچیو ہوا اور واپس آ گئی، سینہ چمکایا، واپس آ گئی۔ جناب والا آپ کی سمجھ میں کچھ آ گیا ہوگا، لیکن اب بھی نہیں آیا ہوگا تو انڈکشن چولہے کا کمال دیکھ لو، اس کے اوپر آپ پیپر رکھ دو، اس کے اوپر آپ کپڑا رکھ دو، بٹن آن کر دو، شعاعیں نکلیں گی، کرنیں نکلیں گی، اور وہ نہ آگ لگے گی نہ دھواں نکلے گا، کرنیں نکلیں گی، اور جناب والا ان کرنوں کا سیدھا ٹارگیٹ ہوگا مکسچر جو برتن میں ہے، اور منٹوں سیکنڈوں میں چائے بن کے تیار ہو جائے گی، نہ پیپر پہ کوئی اثر پڑا، نہ کپڑے پہ کوئی اثر پڑا۔ حضرات اب آپ سمجھ گئے ہوگے، جب ان چیزوں سے کرنیں نکلتی ہیں، ٹارگیٹ اچیو کرتی ہیں، ٹارگیٹ ہٹ کرتی ہیں، واپس آتی ہیں، ایسے ہی جب تم یہ سمجھ چکے یہ تو کرنوں کی دنیا ہے اور کرنوں کا کمال ہے، آج آپریشن کرنوں سے ہو رہے ہیں، چیک اپ کرنوں سے ہو رہے ہیں، کرنوں سے پتہ لگایا جا رہا ہے، کرنوں کا ایک ٹارگیٹ چیک کر دیا جاتا ہے۔ دلی والوں بالکل اسی طریقے سے جیسے تمہاری دنیا میں کرنیں نکلتی ہیں، ایسے ہی بغداد کے غوث اعظم کے مزار سے کچھ روحانی کرنیں نکلتی ہیں، اجمیر کے غریب نواز کے مزار سے بھی کرنیں نکلتی ہیں، نظام الدین اولیاء کے مزار سے روحانی کرنیں نکلتی ہیں، قطب الدین بختیار کاکی کے مزار سے روحانی کرنیں نکلتی ہیں۔ ان کا ایک غلام دلی کے سیلم پور کے برہم پور روڈ پر جناب والا یہاں شاہ بلاتی میاں مزار کے سامنے کھڑا ہے، اور کرنیں نکلی، راستے میں چاہے لاکھوں دلی آ جائیں، راستے میں چاہے لاکھوں ہمالیہ آ جائے، لاکھوں پہاڑ آ جائے، لاکھوں سمندر آ جائے، ان سمندروں سے کوئی لینا دینا نہیں، ان دیواروں سے کوئی لینا دینا نہیں، ان پہاڑوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کرنیں نکلی بغداد کے غوث اعظم کے مزار سے، اور برہم پوری کے چوراہے پہ کھڑا بغداد والے کا غلام اچانک پکار اٹھا، بغداد والے کا فیضان آ گیا ہے کہ میرا سینہ روشن ہو گیا ہے، بغداد والے کا فیضان ہے، یہی فیضان ہے۔ آج تک تم نعرے لگاتے تھے جلسوں کے اندر، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان غریب نواز، فیضان غوث اعظم، آج سمجھ لو فیضان یہ ہوتا ہے کرنیں ادھر سے نکلی اور غلام کا سینہ ادھر روشن ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء اکرام، تاجدار بغداد کانفرنس علامہ مفتی محمد عمران حنفی صاحب قبلہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اب تک کی گفتگو آپ میری سمجھ گئے، اللہ خوش رکھے آپ کو، میں 10-20 منٹ اور لوں گا، ٹینشن تو نہیں ہے؟ بہت اچھا موسم، بڑا اچھا ماحول ہے۔ اب علامہ مولانا مفتی شمیم احمد نظامی بھی تشریف لے آئے ہیں، نہایت قابل جید صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ مولانا مفتی شمیم احمد صاحب بہت ہی علم والی شخصیت ہیں، نیکوکار، متقی، پارسا، پرہیزگار، اور الحمدللہ عالم بعمل۔ اللہ کا شکر ہے
کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دی، اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل کو اور اچھا کرے اور مولا تعالیٰ انہیں خوب پروان چڑھائے اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ علامہ مولانا عالم رضا صاحب، مفتی شمیم احمد صاحب، حضرت علامہ مفتی تسلیم احمد صاحب اور یہ جتنے بھی اصحاب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں حضرات، یہ سب الحمدللہ ہمارے اور آپ کے لیے برکتوں کا سامان ہے، رحمتوں کا سامان ہے۔ آگے بڑھتا ہوں، یہ تو پتہ لگ گیا کہ اجالا وہاں ہے، روشنی وہاں ہے۔ اب جناب والا یہ پتہ لگانا، کرنیں اٹھتی ہیں، سینوں کو روشنی ملتی ہے، اس کے بعد یہ پتہ لگانا ہمیں دوسرا سوال یہ کرنا ہے کہ ان ولیوں سے ہمیں کیا فائدہ ہے۔ تو نمبر ایک تو یہ فائدہ کہ ہمارا سینہ ان سے روشن، نمبر دو ان کا یہ فائدہ، توجہ چاہوں گا 5 منٹ، پریشان مت ہو، کوئی اٹھ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں 10 سے 15 منٹ لوں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اور ابھی بغداد والوں کی بھی بات کرنی ہے۔ ہاں پانی بعد میں پینا، بیٹھے رہو ایسے ہی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، ایسی ایسی مجلسیں کبھی کبھی ملتی ہیں۔ اور یہ مولانا عالم صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو دعا دیجئے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرات ان کے ساتھی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا اور ان لوگوں نے جو ہے اچانک یہ پروگرام رکھ لیا، میری بھی حاضری ہو گئی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ان سے ہمارے سینوں کو روشنی ملتی ہے۔ دوسرا اہم فائدہ، جو سب سے بڑا فائدہ ولی کا یہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں نہیں کہہ رہا یہ بات، نہ یہ کہہ رہے یہ بات، علامہ عالم رضا، مفتی تسلیم رضا، مفتی شمیم صاحب یا احسان خیر، کیا نام ہے، محشر آفتاب محشر، شاعر اسلام، کوئی ہم میں تو کوئی نہیں کہہ رہے یہ بات، بلکہ یہ بات ہمارے نبی فرماتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور نبی پاک کی زبان سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساری دنیا ادھر ادھر ہو جائے مگر نبی کا فرمان کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَبِهِمْ تُمْتَرُونَ۔ آفتاب صاحب ماشاءاللہ، 250 دینارن، ماشاءاللہ، یہ واقعی بڑے پیر صاحب کا فیضان ہے، یہ بڑے پیر صاحب کا ہی فیضان ہے۔ 1 دینار کی اچھی خاصی قیمت ہوتی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ تو 250 دینار ہیں، اور 250 دینار جو ہیں وہ یہ کہہ کے دیے گئے ہیں کہ یہ غوث اعظم کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ باہر کی دنیا میں یہ 250 مگر اپنے یہاں تو 200 ہی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہے، ان کا یہ فائدہ، حضور فرماتے ہیں وَبِهِمْ تُمْتَرُونَ، آقا فرماتے ہیں انہی اللہ والوں کی وجہ سے اللہ تم پہ بارشیں برساتا ہے۔ سبحان اللہ، سینہ روشن ہوا ہمارا اور بارش ہوئی ہم پہ، کس کی وجہ سے ہوئی؟ اللہ والی، نہ کلوا کی وجہ سے، نہ مدوا کی وجہ سے، میری وجہ سے، تمہاری وجہ سے، کسی کی وجہ سے، بارش ہوئی ہے، نہ کلا غوث اعظم کی وجہ سے، بارش نظام الدین اولیاء کی وجہ سے، بارش الدین بختیار کا۔ او ہو، تو آج سمجھ میں آیا مجھے اس حدیث کا مطلب۔ پہلے بچپن میں جب ہم مدرسوں میں پڑھتے تھے تو ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، اور وہ حدیث یہ تھی کہ سمندروں کی مچھلیاں، سمندروں کی مچھلیاں عالموں اور نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو میں کہتا تھا یار مچھلیوں کا کیا کنیکشن ہے ان ولیوں سے، مچھلیوں کا کیا کنیکشن ہے ان عالموں سے، اور آج سمجھ میں آیا، یہ حدیث پڑھی کہ ان کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں تو سمجھ میں آیا مچھلی کا کیا کنیکشن ہے، کیونکہ مچھلی کو چاہیے پانی، مچھلی کو چاہیے، اور پانی کو چاہیے بارش، اور بارش کو چاہیے اللہ والا، زور سے تو پانی جناب والا بجائے بارش کی دعا کرنے کے مچھلی اللہ والوں کی زندگی کی دعا کرتی ہیں کہ اللہ والا سلامت رہے۔